قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. دہرانے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ترجمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا آپ کے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اِنِّي بے شک میں جَاعِلٌ بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین میں خلیفہ جانشین نائب. قالوا انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ کیا تو بنائے گا فِيهَا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وعلم اور سکھائے اس نے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم عرضهم پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال تو فرمایا انبئونی تم مجھے خبر دو باسمائی ناموں کی ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں. قالوا انہوں نے کہا أتجعل فیہا کیا تو اس میں بنائے گا من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے
وعلم اور سکھائے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال تو فرمایا انبئونی تم مجھے خبر دو باسمائی ناموں کی ہؤلاء ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس جملے کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ جانشین نائب بنانے والا ہوں۔ آگے فرشتوں نے پوچھا قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے کیا کہا اے اللہ کیا تو اس زمین میں بنائے گا وہ جو اس زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، کیا کریں گے؟ فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ یہاں پہ ایک سوال ہر سوچنے والے کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اللہ کیا تو زمین میں ایسے بنائے گا جو اس زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے؟ یہ سوال فرشتوں نے کیوں کیا تھا؟ اس کیوں کا جواب چاہیے۔ اس کیوں کے 4 جواب ہو سکتے ہیں۔ کتنے جواب؟ 4۔ پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا تھا کہ میں جو زمین میں بنانے والا ہوں وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، خون ریزیاں کریں گے، جس کی دلیل قرآن مجید کا ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو سکھا دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ میں زمین میں جو مخلوق پیدا کروں گا وہ فساد کرے گی۔ ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پہ ہم نے بتایا تھا کون آباد تھے؟ کون آباد تھے؟ جن، اور جن آپس میں لڑتے تھے، فساد کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ زمین پہ رہنے والے ان کے پاس بھی خواہشات ہیں، علم بھی ہے، یہ کام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ان کے پاس بھی خواہشات ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی زمین پہ وہی کام کریں گے جو ان سے پہلے جنات کرتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے فرشتوں نے یہ کہا تھا، یعنی فرشتوں نے انسانوں کو جنات پہ قیاس کیا تھا، اس وجہ سے کہا تھا اللہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کر رہی ہے۔ تیسری چیز فرشتوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین میں پیدا کیا کس کے لیے؟ بولے شاباش، انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ دوسرا انسانوں کو خلیفہ بنایا، انسانوں کو سب کچھ انسانوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے انسان کوئی طاقتور مخلوق بن رہی ہے، اس کے پاس نیابت ہے، اس کے پاس زمین کی خلافت ہے، قوت اور طاقت ہے، یعنی زمین کا اختیار انسانوں کے پاس ہے۔ اور یہ بات جان لیں جب بندہ با اختیار بنتا ہے نا، طاقت آتی ہے تو انسان اہمی طاقت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے جو نقصان دہ کام ہے، فتنے والے کام ہیں وہ کر جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جس کے پاس بھی طاقت آتی ہے نا وہ پھر کچھ نہ کچھ بگاڑ کرتا ہی کرتا ہے۔ تو فرشتوں کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گی۔ اور چوتھی چیز فرشتوں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ چوتھا جواب ہے اس کیوں کا۔
کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کیا تو تسبیح بیان کرنے والی مخلوق بنائے گا؟ اگر وہ بنائے گا تو وہ تو ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی مخلوق جو ہم سے ہٹ کے ہے، مانا جس کے پاس نافرمانی بھی موجود ہو۔ ایک طرف اللہ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، ظاہری بات ہے، اس کے دوسری طرف پھر نافرمانی، اور نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ فساد، خون ریزی۔ جہاں پہ نافرمانی ہوگی وہیں پہ زمین میں فساد ہوگا۔ تو یہ چوتھی وجہ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نُقَدِّسُ لَكَ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، نُسَبِّحُ کا بھی اور نُقَدِّسُ کا بھی، لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ نُسَبِّحُ، ہم تیری پاکی ہی بیان کرتے ہیں، ایسی پاکی جس میں تعریف ہو، جس میں تعریف ہو۔ اور نقدس، ہم تیری ایسی پاکی بیان کرتے ہیں جو عیبوں سے پاکی ہو۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ نسبح بحمدک، اس کا معنی یہ ہے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو بڑا ہی اونچی شان والا ہے، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ تیری عظمت ہی بڑی ہے، اللہ تیری تمام تعریفیں ہیں۔ یہ ہے نسبح بحمدک کا معنی، ٹھیک ہے؟ ایسی تعریف جس میں اس بات ہی اس بات ہو، ثبوت ہی ثبوت ہو، نفی نہیں، ثبوت ہی ثبوت۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کس سے؟ عیبوں سے۔ اللہ تیری اولاد نہیں ہے، یہ نُقَدِّسُ لَكَ ہے۔ اللہ تو کسی کی اولاد نہیں ہے، یہ نُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تو کھاتا نہیں ہے، اللہ تو پیتا نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو سوتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں ہے، یہ نُقَدِّسُ لَكَ ہے۔ ابھی بھی سمجھ آئیے یا نہیں؟ نسبح بحمدک، وہ پاکی جس میں صرف تعریف ہی تعریف ہو، نقدس لک، وہ پاکی جس میں عیبوں کی نفی ہو۔ کیونکہ عام طور پہ یہ ایک ہی ترجمہ کر کے لوگ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہاں پہ یہ سوال ہے تمام کن چیزوں کے، کن چیزوں کے نام سکھا دیے؟ اس کا جواب، کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بعضوں نے لکھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے نام سکھا دیے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے نام سکھا دیے۔ جو صحیح معنی معلوم ہوتا ہے نا، ایک یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بنی ہے یا بننے والی ہے نا، ان چیزوں کے نام اور ان سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کی استعداد، اس کی قوت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دی۔ اب یہ میں بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ساتھ فائدے بھی سکھا دیے۔ بھئی دنیا میں کوئی شخص ورک شاپ بناتا ہے، گاڑیوں کی ورک شاپ بنا لے، موٹر سائیکلوں کی ورک شاپ بنا لے، ٹھیک ہے؟ کسی بندے کو رکھنا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ان کے اوزاروں کے نام آنے چاہیے، ایسے ہی ہے جی؟ جتنے اوزار ہیں ان کے نام آئیں گے پھر ہی بات بنے گی۔ ایک شخص اوزاروں کے نام تو یاد کر لیتا ہے، بھئی کوئی بھائی اسے اپنی ورک شاپ میں رکھے گا؟ بولتے نہیں بھائی، لگتا سب رکھ لیں گے، ہیں؟ کیوں نہیں؟ بھئی اس کو نام آتے ہیں، ابھی یہ نہیں پتا کہ اس سے فائدہ کیا ہے۔ بھئی اے دے تو کیڑا نٹ کھولنا ہے، ایس چیز تو کیڑا کام لینا ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی بھی ورک شاپ چلانی ہے، سب سے پہلے اس کے وہاں پہ جو اوزار ہیں ان کے بھی نام، اور پھر جو ان سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے اس کی بھی جو ہے طاقت، اس کی استعداد، سب کچھ پاس ہوگا
تو ہی بندہ یہ چلائے گا نا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتنے بڑے کارخانے زمین کی خلافت دینی تھی، صرف ناموں سے بھی کیا پتہ چلنا تھا، نام ہی نہیں سکھائے بلکہ یہ بھی بتا دیا اس چیز کا یہ فائدہ ہے، اس چیز سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور یہ اللہ نے ہماری فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے پاس بیٹھ جائے، پوچھے گا یہ کیا ہے انکل، یہ کیا ہے، یہ اسپیکر ہے، اسے کیا کرتے ہیں، اس میں بولتے ہیں، یہ آواز دیتا ہے، یہ چلتا کیسے ہے، وہ بچہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بچہ اتنے سوال کر ہی کیوں رہا ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہم میں یہ مادہ رکھ دیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا، ہم سوچتے بھی یہ چیز کیا ہے، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا ہے، اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہ سب چیزوں کے نام تو اللہ نے آسمانوں سے نازل نہیں کیے، یہ مائک ہو گیا، یہ موبائل ہو گیا، یہ پھٹی آسمانوں سے تو نہیں نازل ہوئے۔ اللہ نے انسان میں یہ قوت، یہ استعداد، یہ استنباط کی استعداد، طاقت رکھی ہوئی ہے، طاقت رکھی ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے اس سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کا یہ نام رکھنا ہے، اب وہ خود ہی رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی تھی کہ اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی وہ دنیا دینی ہے، خلیفہ بنانا ہے، تو ان چیزوں کے بغیر یہ کائنات کیسے چلے گی؟ اسے کہتے ہیں علم تکوینی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ علم تکوینی۔ ایک ہوتا ہے علم تشریعی، علم تشریعی، ایک ہے علم تکوینی۔ علم تشریعی کہتے ہیں شریعت کے علم کو، بولے شریعت کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم تشریعی۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دنیا کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم تکوینی۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام پتہ چل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہاں پہ آپ کو ایک نقطہ بتلاؤں، تسبیح کرنے والے فرشتے موجود تھے، یہ توجہ سے نقطہ سننے والا ہے۔ تسبیح کرنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے والے فرشتے موجود تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ برتری کس چیز کی دی ہے؟ علم تکوینی کی۔ علم تشریعی تو فرشتوں کے پاس موجود تھا، شریعت کا علم۔ اللہ نے برتری دی ہے علم تشریعی کی، دین کا علم بھی دیا اور یہ علم بھی دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف دین، صرف دین، صرف دین کا علم حاصل کر کے بھئی یہ خلافت نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ علم تکوینی، دنیا کے معاملات کا بھی علم انسان کو ہونا چاہیے اگر خلافت کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتا ہے تو۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے آگے۔ فَقَالَ، تو فرمایا، أَنبِئُونِي، مجھے خبر دو، بِأَسْمَاءِ، اسماء کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ، یہ وہی اسم ہے، نام، بِأَسْمَاءِ، ناموں کی، ہَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اب مجھے ان چیزوں کی جو ہے نام بتلاؤ۔ یہاں پہ بھی ایک سبق آج کا حاصل کر جائیں۔ وہ سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرشتوں کے آگے پیش کیوں کی؟ بڑی سوچنے والی بات ہے، کیوں پیش کی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی برتری کیوں دکھانا چاہتا تھا فرشتوں کو؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس کیوں کا جواب چاہیے، وہ جواب یہ ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم، وَنَحْنُ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ ہم، اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس ہم،
اس نحنو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری دکھائی. اللہ تعالیٰ کو کسی کی انا پسند، وہ فرشتے کریں، وہ کوئی انسان کرے، میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کا. بھئی میں تو تب ہو کہ جب ہمارے پاس اپنی کوئی ایک بھی چیز ہو. ہمارے پاس اپنی ایک بھی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب کس کا دیا ہوا ہے؟ تو پھر میں کس چیز کی؟ ہم بول رہے ہیں ادھر، کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے. اگر وہ ہماری زبان روک دے، ہم ایک لفظ بھی بول سکتے ہیں. اتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے گونگے ہیں، وہ چاہ کے بھی بول نہیں سکتے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. تو سب کچھ دیا اللہ کا ہے، پھر میں کس چیز کی؟ فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دسو تسی ہو نا، تسی تسبیحاں بیان کرنا، دسو انہاں چیزاں دے نام کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، فرشتوں کو نہیں سکھائے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سب چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ جس کو جتنا علم دے اس کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے. اپنے ذہن کے بلبوتے پہ کوئی انسان ایک لفظ یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن ایک چیز کا بھی اضافہ کر سکتا؟ سب اللہ کا دیا ہوا علم ہے. فرشتوں کو اب وہ علم نہیں دیا جو آدم علیہ السلام کو دیا تھا. یہاں پہ فرشتوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا انبئونی، مجھے خبر دو، بالاسماء، ناموں کی، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتلائے کہ نہیں بتلائے؟ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے کہا؟ یہ آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں. تو یہ ہم ترجمہ دہرا دیتے ہیں، کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ بھی ایک مرتبہ ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، نائب. قالوا، انہوں نے کہا، کیا، تجعلو، تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ونحن، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. وعلم، اور سکھائے اس نے، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سب کے سب، ثم، پھر، عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، فرمایا، انبئونی، تم مجھے خبر دو، باسماء، ناموں کی، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، دماء کا معنی خون، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے اس نے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سارے کے، ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال انبئونی، تو فرمایا مجھے خبر دو، باسماء، ناموں کی، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم، وآخر دعوانا الحمدللہ